جی آج ہم ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ انشا کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ انشا جو کہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ اچھا، انشا کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو وہ عربی فارسی علوم مروجہ پر دسترس حاصل تھی انہیں، دوسری طرف بنگالی، پنجابی، ترکی کے علاوہ بھاکا اور عام بول چال کی ہندی زبانیں بھی آتی تھیں۔ انشا کی کس چیز پر اچھی دسترس تھی؟ علم موسیقی پر۔ علم موسیقی پر زیادہ اچھی انہیں دسترس حاصل تھی۔ انشا میں تمام خصوصیات اور کمالات سے مزین تھے۔ انشا سے پہلے کون سے شاعر دلی میں تھے جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی تھی؟ امیر خسرو۔ اچھا، انشا سے پہلے امیر خسرو تھے اور اس کے بعد پھر انشا آئے۔ انشا بھی ماہر موسیقی تھے، معین موسیقی کا علم جانتے تھے، اور امیر خسرو جو ہیں یہ بھی ماہر موسیقار تھے، جو موسیقی کا علم ہے وہ بہت اچھا جانتے تھے۔ اچھا، انشا جب دلی آئے تو اس وقت دلی کی حالت کیسی تھی؟ انشا جب دلی آئے تو تہذیب غروب ہو رہی تھی، جس کو سنوارنے کے لیے علم و فضل سے خود کو مزین کیا۔ یعنی غروب ہو رہی تھی، یعنی جو دلی کی تہذیب تھی، ثقافت تھی، یہ ادب کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے یہ ختم ہو رہی تھی اور اس کو سنوارنا بہت ضروری تھا۔ انشا نے اور مطلب ان کے ہم اثر جو باقی شعراء تھے، ادیب تھے، تو انہوں نے اپنے علم و فضل سے اس کو سنوارا۔ امیر خسرو کے ہاں کون سا رنگ تھا جو نراح روی میں ضابطہ اور آہنگ پیدا کر دیتا تھا؟ اچھا، صوفیانہ رنگ۔ امیر خسرو کے ہاں صوفیانہ رنگ بھی تھا۔ انشا اپنے عہد کے کیسے نمائندے ہیں؟ ٹھیٹھ اور پختہ کار۔ ٹھیٹھ یعنی وہاں کی ٹھیٹھ زبان تھی، ٹھیٹھ ان کا تہذیب اور تمدن تھا، اور پختہ اسی پر پختہ رہتے تھے۔ جیسے باغ و بہار میں ٹھیٹھ زبان استعمال کی گئی ہے، وہاں کی دلی کی اور معاشرت کی اور تہذیب و تمدن کی، اور وہاں کے ان کے رہن سہن کی، ان کے کھانوں کی، لباس کی، ان کے بول چال کی، بات کرنے کا طریقہ، اسی طرح یہ ٹھیٹھ پختہ زبان استعمال کی گئی ہے اور پختہ طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے۔ انشا اپنے عہد کے کیسے نمائندے ہیں؟ ٹھیٹھ اور پختہ کار۔ انشا کا کلام کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ ارضیت اور مادیت کا، یعنی اسی دنیا کا اور مادہ پرستی کا۔ انشا کے ہاں عشق کا تصور کیسا ہے؟ مادی اور عرضی۔ وہی دونوں چیزیں آ گئی۔ عشق کو انشا نے کیا سمجھا ہے؟ 100 ہنگاموں کا ایک ہنگامہ۔ عشق کو انشا نے 100 ہنگاموں کا ایک ہنگامہ سمجھا ہے۔ ویسے کہتے ہیں جو عشق کرتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ویسے یہ بھی ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس کے دل میں عشق حقیقی تب تک اس کے دل میں نہیں آ سکتا جب تک اس انسان کے دل میں عشق مجازی نہ ہو۔ جب تک اس کے دل میں عشق مجازی نہیں ہوگا تب تک وہ عشق حقیقی کو نہیں پا سکتا۔ ظاہر ہے جب وہ کسی انسان پر رحم نہیں کرے گا، کسی انسان کے لیے اس کے پاس جذبات نہیں ہوں گے، تو تب تک وہ اللہ سے لو بھی نہیں لگائے گا، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرے گا۔ اب کسی چیز کو پانے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں سے صورتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں، ادھر ادھر سے پوچھ پوچھ کے عالموں سے رابطہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو جائے، میڈیکل میں ہو جائے، انجینئرنگ میں ہو جائے، یا ہم اس لیے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے، ہمارا بزنس اچھا ہو جائے، ہمیں گھر اچھا مل جائے، یا ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہ ہمارے جو بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے رشتے اچھے کروا دے۔ تو اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے، ہر وقت مانگے، ہر وقت مانگے، جب بھی موقع ملے، ٹائم ملے مانگے، انشاءاللہ اللہ بہت دے گا۔
جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ چھوڑ دو تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال، چھوڑ دو تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال، اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا اس کے نصیب میں اس کے حصے کا رزق، کھانا پینا پہننا چھت سارا کچھ لکھ دیا ہے، تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہمیں اللہ اور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھر بھر کے اچھل رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ سے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ انشا نے اپنی شاعری میں کیسی منظر کشی کی ہے، انہوں نے فطرت کی منظر کشی نہیں کی بلکہ اس دور کے سماجی محفلوں، میلوں ٹھیلوں اور تعزیوں کی منظر کشی کی ہے۔ اس وقت جو حالات تھے، جو رسم و رواج تھے، انہوں نے اس وقت کی منظر کشی کی ہے فطرت کی۔ انشا ہمارے لیے کس چیز کا ذریعہ ہے؟ نور اور استفادے کا اور عبرت کا بھی، یعنی وہ ہمیں ایک طرف تو حقیقت کی طرف بھی لے جاتے ہیں، دنیا داری کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر خبردار بھی کرتے ہیں، جیسے ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ انشا جو امیر خسرو جیسے علم و فضل اور فیضی کا حافظہ لے کر آنے والا اپنی ذہانت کس چیز پر صرف کرنے کے لیے مجبور ہو گیا؟ روزگار کمانے کے لیے۔ انشا اردو شاعری کے لیے کیا چھوڑ گیا؟ قیمتی نقش قدم انشا نے قابلیت اور اذیت سکھائی۔ جی آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔